فرعون. اور فرعون کیا ہے؟ فرعون، حامان اور قارون یہ ایک تثلیث ہے توحید کے مقابلے میں. تو سیاسی استبداد فرعون، معاشی استبداد قارون، اور مذہبی پیشوائیت کا استبداد حامان. تو یہ ہی دراصل فساد کے مظاہر ہیں. اور اصلاح ہے دین توحید، توحیدی فرد، توحیدی معاشرہ، توحیدی ریاست، یعنی جس کے اوپر کلام اللہ کی حاکمیت. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر فرد اپنی ذات میں امام ہوگا. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. ہر فرد کو امام بنانا، لیڈرشپ کی کوالٹیز اس میں خوابیدہ حالت میں ہر فرد میں موجود ہیں. ان کو اس نظام کے توسط ان کا تزکیہ کرنا، ان کو اجاگر کرنا، ان کی نشو و نما کرنا، جو ڈورمنٹ ہے ان کی ایکچولائزیشن کرنا. تو یہ اصلاح ہے. تو فرمایا کہ یفسدون فی الارض، جب احکام الہیہ کو پارا پارا کر دیا جائے گا، نظام ان ٹوٹیلٹی نہیں رہے گا، اجزاء میں تقسیم ہوگا، تو لازمی بات ہے کہ فساد فی الارض پیدا ہوگا. یعنی امامت نہیں ہوگی، غلامی ہوگی، محکومی ہوگی، محتاجی ہوگی. اور آگے فرمایا اولئک هم الخاسرون. اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ خسارہ. خسارہ جو ہے یہ قرآن میں ہلاکت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. خسارہ و معنی ہلاک. اور اس ضمن میں 46/35 کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے بلاغ، بلاغ، یہ بات پہنچا دو جہاں تک تم پہنچا سکتے ہو. حال یہلک الا القوم الفاسقون، حال یہلک الا القوم الفاسقون. دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی قوم ہلاک ہو رہی ہے، وہ مشرق قریب ہو بعید ہو، جہاں کہیں کوئی سی قوم پر ہلاکت آ رہی ہے، یہ قرآن کہتا ہے بلاغ، بلاغ. حل یہلک الا القوم الفاسقون. سوائے فاسق قوم کے کوئی قوم ہلاک نہیں ہو رہی. جہاں بھی کسی قوم پر ہلاکت آ رہی ہے، تباہی آ رہی ہے، بربادی آ رہی ہے، غلامی آ رہی ہے، محکومی آ رہی ہے، محتاجی آ رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کا عذاب آ رہا ہے، گھر گھر امن امان اٹھ رہا ہے، تو یقین رکھیے قرآن کی روح سے قرآن کا فتویٰ ہے ہلاکت ہے فاسقوں کی. فاسق کے علاوہ ہلاکت نہیں. ہلاکت اور فسق لازم و ملزوم ہے. تو یہ عزم لغت بھی فاسا کا ہوتا ہے. یہ جو آپ کا تنا ہے، تنے کے اوپر چھال ہے، کھال، جو نیچے سے پانی جا رہا ہے وہ حفاظت کے ساتھ جا رہا ہے. لیکن اگر وہ چھٹ جائے، اس میں سوراخ ہو جائے، تو وہ جتنا پانی اوپر جانا چاہیے وہ ادھر ادھر بکھر جائے گا، نشو و نما نہیں ہوگی، ضائع جائے گا. تو فاسا کا کمان ہوتا ہے مشکیزے کا پھٹ جانا، کھال کا پھٹ جانا، یعنی بیرونی جو حفاظتی حصار ہے اس کا شیک ہو جانا، ٹوٹ جانا، توڑ پھوڑ کا شکار ہو جانا. تو یہ ہمارا گویا کہ انر اور آؤٹر سسٹم جو ہے وہ جب پارا پارا ہوتا ہے اور کتاب اللہ کی حاکمیت کی جگہ پر انسانوں کی خود ساختہ روایات حاکم ہو جاتی ہیں، تو پھر قوم کیا ہو جاتی ہے؟ 7:175 کی روح سے فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. مثالی کتے اور مثالی گدھے. مثالی گدھے، گدھے فام و بصیرت کے حوالے سے اور کتے حرص و لالچ کے حوالے سے. آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ. فرمایا کہ وہ اللہ کہ جو تمہیں یہ نظام حیات دے رہا ہے، جو تمہارا ہادی ہے، اس کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ سوچو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا. فرمایا کہ دیکھو تمہارا وجود اپنا یہ کہاں سے آیا ہے؟ انسان کا کیا ہے؟ ایک خردبینی ذرہ، ایک خردبینی ذرہ. تو کیا انسان اپنا خالق خود ہے؟ لازمی بات ہے نہیں. انسان عدم محض سے وجود میں آتا ہے. تو فرمایا کہ سوچو کیا تم عدم محض سے تمہیں وجود عطا نہیں کیا کسی نے، کہ تمہیں عدم محض سے فاحیاکم، وہ تمہیں وجود عطا کرتا ہے. اور فرمایا ثم یمیتکم. پھر دیکھو تم میں سے کوئی ہے جو نہ مرنا چاہے، جو مرنا چاہے. یعنی انسان جو ہے وہ یعنی اسٹالن ہو، لینن ہو، چرچل ہو،
ایتھیسٹ ہو، کوئی ہے جو مرنا چاہے؟ فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اللہ وہ ہے جو تمہیں مارتا ہے، تم مرنا نہیں چاہتے لیکن تمہارے لیے موت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مالک وہی تمہیں حیات عطا کرتا ہے، اسی کے قوانین سے تمہیں حیات عطا ہوتی ہے اور اسی کے قوانین سے تمہیں موت آتی ہے، اور فرمایا کہ اسی کے قوانین سے تمہیں حیات نو عطا ہوگی، اور یہ حیات نو اس لیے عطا ہوگی تاکہ تمہارے اعمال جو ہیں ان اعمال کے مطابق تمہارے بناؤ بگاڑ کا فیصلہ کیا جا سکے۔ تو اس میں دو موتیں یعنی وجود کے حوالے سے عدم بعض، اور پھر تو یہ تیسری زندگی اس معنی میں نہیں ہے، تو یہ 40/11 کی روح سے یہ دوسرا مسئلہ آئے گا کہ مرنے کے بعد جو ہمارا عام مرنا ہے اس کے بعد اس معنی میں زندگی ہے۔ تو یہ 40/11 میں وہ قرآن کہتا ہے احییت نسنتین کہ دو زندگیاں، و امت نسنتین دو موتیں، اور اس کے بعد کوئی تیسری اس معنی میں نہیں ہے۔ تو یہ ابھی اس معنی میں ہم نہیں لیتے، آگے چلتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا کہ وہی اللہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، نہ صرف وہ تمہارا خالق ہے بلکہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی اللہ نے پیدا کیا لکم تم سب کے سب کے لیے، کسی ایک فرد کے لیے، گروہ کے لیے، جماعت کے لیے نہیں، تم سب کے سب کے لیے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا رفقا محترم؟ ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے، اور آگے فرمایا جمیعاً، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کے اندر جو دریا ہیں، کانے ہیں، معادن ہیں، زرخیزیاں ہیں، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ کسی ایک فرد یا گروہ کی ملکیت نہیں ہے، یعنی ریسورسز جو ہیں، ریسورسز آف لائف، مینٹیننس کے وسائل جتنے ہیں، یہ سب کی سب نوع انسانی کی فلاح کے لیے انہیں کھلا رہنا چاہیے، اور ان کو میری اور تیری کے حدود میں، قیود میں لے آنا، یہی فساد فی الارض ہے، یہی انداز ہے۔ اور جو ہم نے الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین کا قرآن نے تعارف کیا کروایا ہے؟ 40/10/11 قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام وبارک فیہا، اور آگے قرآن کہتا ہے سواء للسائلین، سب حاجت مندوں کے لیے، اور ذالک رب العالمین، یہ ہے ربوبیت عالمینی کہ اس نے یہ سب کچھ تم سب کے سب کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو کسی فرد، گروہ یا طبقے کے لیے محدود نہ کرنا ورنہ فساد ہی فساد ہے۔ ثم استوى الى السماء، فرمایا کہ اس نے یہ زمینی نظام بنانے کے ساتھ ساتھ سماوی کرے جو ہیں ان کے اوپر اپنا عرش اقتدار بھی اسی کا ہے، اور فسواہن 7 سماوات، اس نے نہ صرف تمہارے لیے زمین بنائی بلکہ زمین کے علاوہ سماوی کرے جو ہے وہ بنانے والا بھی وہی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کا براہ راست علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ جو فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ وہ ہر چیز کا براہ راست علم رکھنے والا ہے، یہ بیج ہے، اور اس بیج سے آگے 10 آیات جو ہیں وہ پھوٹیں گی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا براہ راست علم رکھنے والا ہے۔ تو اب علم اور اس کی فضیلت، علم اور اس کی فضیلت، یہاں ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور آگے اسی علم کی فضیلت کلی جو ہے اس کا عملی مظاہرہ اگلی آیات میں آئے گا، جو آیت نمبر 30 سے شروع ہوتی ہیں اور آیت نمبر 39 تک جائیں گی۔ یہ جو 10 آیات کا مجموعہ ہمارے سامنے آئے گا، اس میں ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی کسی خاص دور میں کسی عرش یا اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈرامہ یا 1 ایکٹ یا 2 ایکٹ پلے کوئی نہیں کیا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ ملائکہ اور پھر ابلیس
یہ گویا کہ اس میں وہ اللہ ڈائریکٹر تھا اور یہ سارے پارٹیسپینٹ تھے. یہ تصور جو ہے یہ قرآن کا تصور نہیں ہے. ان آیات میں جو کچھ بتانا مطلوب ہے وہ اس کائنات میں انسان کے مقام کو اجاگر کرنا ہے اور ان بنیادی سوالات کا جواب دینا ہے کہ میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں، کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے، اس کائنات کا انسان سے تعلق کیا ہے. یعنی یہ جو اساسی سوالات انسان کے ذہن میں پیدا، وہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، وہ یا ہمیشہ کے لیے ہے یا عارضی طور پر ہے. اگر عارضی طور پر ہے تو آگے کہاں جانا ہے، اگلی منزل ہماری کیا ہے، اگلا ہمارا ارتقائی مرحلہ کیا ہوگا، اور اس ارتقائی مرحلے میں ہم کامیاب کیسے ہوں گے، کیا لوازمات ہم اختیار کریں کہ ہم اس مرحلے میں کامیاب ہو سکیں، وہ کیا اعمال ہوں گے کہ اگر ہم ان کے مرتکب ہوں گے تو ہم اگلے ارتقائی مرحلے میں داخل نہیں ہو سکیں گے. یہ جو بنیادی نوعیت کے سوالات ہیں تو ان 10 آیات میں ان کا جواب ہے، یہ ان سوالات کا جواب ہے. لیکن یہ جو میں نے کہا کہ یہ کسی ایک آدم کی، ایک انڈیویجول کی، ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں کل کی کل نوع انسانی جو ہے، کل کی کل نوع انسانی، اس کے اندر جو پوشیدہ امکانات ہیں ان کو بربنائے تمثیل اور مثال بیان کیا جا رہا ہے. یہ جو ہمارا دعویٰ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایک دلیل جو ہے وہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں تاکہ بعد کے جو مقامات یا آیات ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو اس ضمن میں جو آدم ہمارے سامنے آئے گا تو آدم، پھر اس کے ساتھ آئے گی حوا، اور حوا کے بارے میں ہمارا تصور کہ جی اللہ تعالیٰ نے جنت میں تو کیا تھا، مرد ہی کو رکھا، آدم ہی کو رکھا، لیکن وہ اس کا دل جو ہے وہ اکتا گیا. عجیب بات ہے رفقائے محترم کہ جنت بھی ہے اور آدم کا دل بھی اکتا جاتا ہے. جنت بھی ہوگی اور ہمارے مفسرین کے خیال کے مطابق پھر اہل جنت پکنک منانے کے لیے جنت سے باہر بھی جایا کریں گے، پکنک منانے کے لیے جنت سے باہر، اور لے کر کن کو جائیں گے وہ ایک الگ کہانی ہے. تو یہ کیا جنت ہے کہ آدم اکتا گیا؟ اصل میں مذہبی پیشوائیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ عورت کی پیدائش مقصود بذات نہیں، عورت کو پیدا کرنا مطلوب نہیں تھا، وہ تو آدم کا چونکہ دل وہاں نہیں لگا تو اس کا دل بہلانے کے لیے اللہ نے اس کی پسلی سے عورت کو بھی پیدا کر دیا، ورنہ وہ مقصود بذات نہیں ہے. یعنی اس کی انٹیٹی جو ہے، اس کی شخصیت جو ہے، اس کی نگیشن کے لیے یہ قصہ گھڑا گیا ہے. تو بہرحال قرآن اس کا حامل نہیں ہے، قرآن اس کے برعکس دوسری بات کرتا ہے. تو میں اس دوسری بات کے لیے کہ آدم سے مراد کل نوع آدم ہے اور کل نوع آدم کا مقام، مرتبہ اور اس کائنات میں جو اس کی پوزیشن ہے اس کی وضاحت کے لیے یہ آیات کا مجموعہ آیا ہے. اس کی ایک دلیل آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. تو سورہ الاعراف 7ویں سورہ ہے، سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت نمبر 10 اور 11. سورہ الاعراف آیت نمبر 10 اور 11 ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. یہاں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ مکنّاکم، قوم جو ہے، قوم تم سب کے سب کو ہم نے زمین میں تمکن عطا کیا، زمین کے اندر ہم نے تمہارے پاؤں جمائے، کنسولیڈیٹ کیا، استحکام بخشا، قوت و اقتدار تمہیں عطا کیا زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ٹھہرایا، قرار دیا ہم نے، لکم تم سب کے سب کے لیے، فیہا اس زمین میں، معائش زندگی کا ساز و سامان. یہاں بھی لکم آیا ہے، تم سب کے لیے، یعنی مکنہ قوم جمع کا صیغہ، جعلنا لکم، لکم تم سب کے لیے جمع کا صیغہ، ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی. آگے فرمایا قلیلا ما تشکرون، تشکرون پھر جمع کا صیغہ. لیکن تم ان سب کی جو یوٹیلائزیشن ہے، استعمال ہے، وہ غلط کر رہے ہو، صحیح نہیں کر رہے. سرمایہ دارانہ نظام کے زیر اثر ایک طرف بھوک ہے، دوسری طرف عیاشی کا ساز و سامان ہے. قلیلا ما تشکرون.
اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، خلقناکم کا نہیں فرمایا، بے شک ہم نے تم سب کے سب کو خلق کیا، قالب عطا کیا، ڈھانچہ عطا کیا. ثم صورناکم، پھر تم کے سب کی ہم نے آدم والی شکل صورت بنائی، ڈھانچہ اس نو کا جو اس کے شان کے شایع تھا وہ عطا کیا. اب یہاں پر تمام صیغے جمع کے آ رہے ہیں. مکننا قوم جمع کا صیغہ، لقوم جمع کا صیغہ، تشکرون جمع کا صیغہ، خلقنا قوم جمع کا صیغہ، صورنا قوم جمع کا صیغہ. یہ تمام اجتماعی صیغے، اجتماعی ضمیریں لانے کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے ثم قلنا للملائکہ، جب یہ تمام مراحل طے ہو گئے پھر ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم، کہ تم ماتحتی اختیار کرو، ماتحت ہو جاؤ، فرما برداری اختیار کرو آدم کے لیے. اب گویا کہ یہاں پر آدم جو ہے وہ ایک انڈیویجول نہیں ہے، انڈیویجول فرد کو یہاں قرآن آدم نہیں کہہ رہا، بلکہ یہاں نوع آدم نوع آدم کا نمائندہ ہے. آدم سے مراد آدمیت ہے، آدم سے مراد جمیع ابنائے آدم ہیں. اور یہ تو چونکہ ہمارا رواں ترجمہ ہے، ورنہ ہم قرآن سے دیکھتے کہ وہ یعنی جب تخلیق آدم کا ذکر کرتا ہے کہیں اسے بشر کہتا ہے، کہیں تراب سے کہتا ہے، کہیں طین لازب سے کہتا ہے، کہیں سلالہ سے کہتا ہے، کہیں نطفہ امشاج سے کہتا ہے. تو ان تمام مراحل اور مدارج سے قرآن کی مراد کیا ہے؟ یہ تو اسٹوڈنٹس آف قرآن کا مسئلہ ہے جو اس میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. تو یہاں آدم کے بارے میں کہہ دوں آدم یعدم عدما و ادامہ، آدم یعدم عدما و ادامہ، یہ دو پروسیس عربوں کے ہاں. ایک تو آٹا گوندنا، آٹا گوندنا جو ہے یہ بھی ایک مرکب عمل ہے، یعنی پانی، آٹا اور اس کا اگر خمیر تیار کرنا ہے یا اس میں جو نمک ڈالنا ہے تو اجزائے منتشرہ کو، الگ الگ چیزوں کو ایک ذہن میں جو نصب العین ہے اس کو سامنے رکھ کر ایک وحدت میں پرونا، یعنی آٹا گوندنا. اور پھر آدم یعدم عدما و ادامہ، سالن تیار کرنا. تو اب سالن کیا ہے؟ کہیں کوئی سبزی ہے، اس میں کوئی گوشت ہے، پھر اس میں پانی ہے، پھر اس میں مسالے ہیں، پھر اس کے نیچے آنچ اور ایندھن آگ ہے، اور پھر اس کے مسلسل و پیم رکھوالی ہے، نگہداشت ہے، نگہبانی ہے. تو یہ آدم، نوع آدم کا وہ پیریڈ یا دور ہے کہ جب وہ عالم بشریت بشر تو اس وقت بنا جب اس کا یہ بشرا، جب اس کی یہ حیات قضائی جو موجود ہے یہ جب اپنی تکمیلی مرحلے سے گزر گئی تو پھر بشرن تنتشرون، یہ جو الگ تھلگ رہنے والے بشر تھے ان سب کو ایک نظام میں جب پرویا گیا، ان میں جب ایک وحدانی نظام حکومت یا ایک وحدت یا ایک مرکزیت جب پیدا کی گئی تو وہ دور وحدت کہ جب اجزائے منتشرہ کو ایک نظام اور ایک لڑی میں پرویا گیا تو وہ دور آدمیت ہے. اور لازمی بات ہے کہ اس دور آدمیت میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہوگا وہ فرد جو ہے اگر ہو، جس کا کہ سورہ آل عمران کی آیت 31 سے 33 کا ذکر ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، تو اگر وہ آدم انڈیویجول ہو اس دور کا، جس طرح کہ آل عمران، آل ابراہیم یہ افراد ہیں، تو اگر وہ یعنی آدمیت لے لیں تو اس دور کے منتخب افراد جو کلام اللہ کے ساتھ وابستہ ہو کر جن نے اس نظام حیات کو آگے بڑھایا، یا ان کا امام. اور اگر ادروائز آدم بمانا آدمی ہے، آدم نمائندہ ہے نوع آدم کا،
تو یہ جو آیات ہیں اس میں نوع آدم کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا مطلوب ہے۔ ایک اور سوال اس میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جی ملائکہ کو کیسے پتہ چلا کہ جی آدم آگے جا کر فساد پیدا کرے گا، ابلیس کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہ سارے سوالات بیکار ہیں۔ ایک تو میں نے کہا کہ یہ سارا بیان تمثیلی ہے۔ نمبر دو، آپ دیکھیں کبھی کوئی کلاسک جو لٹریچر ہے اس میں کوئی آپ شاہکار دیکھیں تو اس شاہکار کے اندر جو کیریکٹر ہوتے ہیں، وہ کیریکٹر جو بولتے ہیں، جو ان کے ڈائلاگز ہوتے ہیں، وہ ڈائلاگز ان کے نہیں ہوتے، وہ ڈائلاگز ان کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ڈائلاگز دراصل آتھر کے ہوتے ہیں، وہ مصنف کے ہوتے ہیں۔ مصنف ان کی ترجمانی کرتا ہے، لہذا یہاں ملائکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بول رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی ان ملائکہ کا اندر جو ہے۔ تو یہ اس ضمن میں ہم قالا جو ہے اس کو دیکھیں گے، تو یہ دو ایک باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس ضمن میں ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کسی ایک فرد آدم اور کسی حوا کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ کل نوع آدم کا بیان ہے۔ اور آگے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہاں جو قالا ہے نا، قالا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان سے کہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئیں گے، مثلا غضب، تو غضب کا معنی عربی زبان میں ہے خون کا جوش مارنا، رگوں کا پھول جانا، چہرے کا سرخ ہو جانا۔ اب یہی الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں، غضب اللہ علیہم، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی وہی جو خون کا جوش ہے، رگوں کا پھولنا ہے، چہرے کا سرخ ہو جانا ہے، بلکہ یہاں اس کا مفہوم مراد کے حوالے سے، یعنی الفاظ انسانی استعمال کیے جائیں گے اور اس کی تعبیر جو ہے وہ الہی ہوگی۔ اس ضمن میں میں ایک حوالہ آپ حضرات کو دیتا ہوں، وہ ہے سورہ جو ہے مجادلہ، 58 سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، یہ حوالہ ہے سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 8 کا۔ وہاں قرآن یہ کہتا ہے یقولون فی انفسہم، یقولون وہ قول، وہ کہتے ہیں عرف عام میں، اور کہاں کہتے ہیں؟ فی انفسہم، اپنی سائیک میں، یعنی ان کی جو سائیکالوجی ہے، سائیک ہے، ان کی جو ذات ہے، وہ اپنی ذات میں یوں کلام کرتے ہیں۔ تو قول دراصل ہے کسی ذات کے اقتضاء کا اظہار، قول کسی ذات کے انر کا اظہار ہے، یعنی کرسی کا قول کیا ہے کہ میں بیٹھنے کے لیے بنی ہوں، پانی کا اقتضاء کیا ہے کہ میں پینے کے لیے بنا ہوں، پنکھے کا اقتضاء کیا ہے کہ میں ہوا دینے کے لیے بنا ہوں، آگ کا اقتضاء ذاتی۔ تو قول جو ہے وہ عربوں کے ہاں قال بیدہ بمعنی اشارہ، کہ فلاں نے آپ نے کیا کہا، قول کیا، کس کے ساتھ؟ ہاتھ کے ساتھ، اور بالکل صحیح ہے۔ آپ کسی کو ہاتھ دیتے ہیں جسے سگنل کہتے ہیں، اشارہ یہ کرتے ہیں، تو کیا یہ قول نہیں ہے؟ یعنی جو علامات ہیں، علاماتی زبان، یہ تو زبان کے حوالے سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک مظلومی کی جو آپ ایک تصویر بنا دیتے ہیں آرٹ میں، تو وہ تو زبانوں سے ابو ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک کتاب میں ظلم کی کہانی لکھیں گے تو اسی زبان والا وہ پڑھ سکے گا، دوسرا نہیں پڑھ سکے گا۔ لیکن اگر آپ آرٹ کے اندر، تصویری دنیا کے اندر ایک تصویر بنائیں جس میں ظلم کی جو ہے وہ پکچرائزیشن ہو، تو ہر زبان والا اس کو پڑھ سکے گا۔ تو یہ جو زبان ہے یہ تو پھر محدود ہے۔ تو یہ دراصل اقتضاء ذاتی، کہ جب تیرے رب کا اقتضاء ہوا
اس کی ذات کا تقاضا ہوا، اور وہ تقاضا کس سے تھا؟ للملائکہ، کائناتی قوتوں سے، اور وہ اقتضاء ذات کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں قرار دینے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ یہاں دو چیزیں ہیں رفقائے محترم، خلافت جنت میں نہیں تھی، آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر نہیں گرایا، اوپر سے نیچے آدم نہیں گرا۔ یہ مذہب کا کنسیپٹ ہے کہ زمین انسان کے لیے اجنبی ہے، زمین انسان کے لیے اجنبی نہیں ہے، زمین پر انسان کا ہونا اجنبیت کا، برگشتگی کا اظہار نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا وجودیت والوں کا اور یہ ہمارا جو مشرقی فلسفہ اس کا بحران یا ایک بہت بڑا بگاڑ ہے۔ قرآن فی الارض کہہ کر یہ کہتا ہے کہ زمین انسان کے لیے نامانوس نہیں، زمین انسان کے لیے، انسان زمین کے لیے فی الارض، زمین انسان میں سے ہے، انسان زمین میں سے ہے، فی الارض یعنی پہلی اسکیم ہی جو اللہ تعالیٰ کی تھی اس میں انسان زمین میں سے تھا، زمین پر تھا، زمین سے تھا، مافوق کے حوالے سے نہیں تھا۔ نمبر دو جو فرمایا خلیفہ، تو یہ آج جو ہمارا ابھی میں آنے سے پہلے وہ افطار کے بعد ایک پروگرام لگا ہوا تھا جی، خلافت یعنی آدم نیابت، آدم خلافت کیا ہے؟ نیابت، اللہ کی نیابت۔ خلافت کا یہ نیابت کا تصور کفر ہے، شرک ہے۔ بھائی منوب عنہ جو ہے جس کی انسان نیابت کرتا ہے نا، نائب اور جس کا وہ نائب ہو اس کی جنس ایک ہوتی ہے۔ تو اللہ تو لیسا کمثلہ شیء، اللہ کا تو کوئی ہم مثل ہی نہیں ہے، تو جو ذات یونیک ہے اپنی ذات میں اس کا نائب کیا مانا ہے؟ اور اگر انسان نائب ہے اللہ کا تو شرک کیا مانا؟ شرک کیوں حرام ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ نیابت کرنا کمزوری ہے منوب عنہ کی۔ مثلا جس طرح کل تک ہماری ملکہ جو تھی، ملکہ جو برطانیہ، وہ اپنا وائسرائے بھیجتی تھی مختلف کالونیوں میں کیونکہ وہ ڈائریکٹ حکمرانی نہیں کر سکتی، ہر جگہ وہ اومنی پریزنٹ نہیں ہے، تو وہ اپنے اس کمزور پہلو کو دور کرتی اپنے نائبوں کے ذریعے، وائسرائے کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور ہے، عاجز ہے، ناتواں ہے، وہ اپنے اختیارات ڈیلیگیٹ کر کے اب پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ تصور باطل تصور ہے، اس نے زمین پر فساد ڈالا ہے، اسی سے پھر وحدت الوجود پیدا ہوا ہے، اور اس وحدت الوجود نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ امتیازات ختم ہو گئے، عبد اور معبود کا امتیاز ختم، تو ہر آدمی جو ہے، ہر شیخ جو ہے وہ اپنا اللہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ خلافت جو ہے رفقائے محترم یہ اللہ کی نہیں، کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفتی، میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، یہ قرآن میں نہیں ہے، خلیفتن ہے نکرہ کے ساتھ۔ حتیٰ کہ جو دوسرا مقام جاؤں بہت زور شور سے اسے پیش کرتے ہیں 38/26، یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض، خلیفتی نہیں، خلیفتی نہیں، خلیفتن، اللہ کا انسان خلیفہ نہیں، انسان اللہ کا نائب نہیں، نیابتی، یہ تصور باطل تصور ہے، مشرکانہ تصور ہے۔ اور ہم سے پہلے یہ علامہ ابن تیمیہ نے الفتاوی الکبریٰ میں اس کو کفر قرار دیا تھا۔ تو میری بات یہ ہے کہ خلیفتن ہے، خلیفتی نہیں ہے۔ خلیفہ کا معنی یہاں ہے اختیار اور ارادے کا مالک، یعنی صاحب تصرف، یعنی جس کے اندر کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوگا، فریڈم آف چوائس۔ خلیفہ کا معنی یہاں ہے متمکن، متصرف، کہ ایک ایسی مخلوق کہ جس میں اپنے طور پر تصرف کرنے کی، اپنے اختیار سے بگاڑ پیدا کرنے اور اپنے اختیار سے اصلاح کرنے کا امکان موجود ہوگا۔ اور یہ جو امکان ہے اپنی ذات میں، اس میں ڈیریل ہونے کا امکان ہے، راستے سے ہٹ جانے کا امکان ہے، اصل راستے کو چھوڑ کر کھڈ اور کھائیوں میں گرنے کا امکان ہے۔ اسی لیے ان کا اقتضا ہوا
قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ اگر اس کو اختیار و ارادہ دیا گیا اور اس نے اختیار و ارادے کا غلط استعمال کیا تو اس سے تو زمین میں فساد پیدا ہوگا، اس سے تو خوریزی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اور اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ کائناتی قوتیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ربوبیت عالمینی کائناتی سطح پر ہے اسے عملی شکل دینے کے لیے مصروف تگ و تاز رہتی ہیں۔ تسبیح بالحمد کا معنی ہے الحمدللہ رب العالمین، ربوبیت کو محسوس اور مرئی شکل عطا کرنے کے لیے مصروف جدوجہد رہنا۔ تسبیح کا معنی ہے مصروف جدوجہد رہنا۔ تو کل فی فلک یسبحون، تو کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ ربوبیت کو عملی شکل دینے کے لیے وقف ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور قادسہ کا معنی ہوتا ہے پانی کو حوض سے نالیوں میں ڈال کر وہاں تک لے جانا جہاں تک کھیتی ہے، ہریالی ہے، سبزی ہے، جہاں تک اسے لے جانا چاہیے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم وہاں تک جا رہے ہیں جہاں تک آپ کے تقاضے، احکام، ارشادات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ یہ جو تم نے کہا کہ وہ فساد پیدا کرے گا، تو اس میں فساد تو تمہارے ذہن میں آیا ہے، اصلاح کیوں نہیں آئی؟ یعنی اگر اس میں بگڑنے کے امکانات ہیں تو اصلاح کے امکانات بھی تو ہیں۔ تو توازن اس طرح ہوتا ہے کہ ہر چیز کے منفی اور مثبت، بلکہ یہ انسانی ذات کے خوابیدہ امکانات جو ہیں کہ اس میں بناؤ بگاڑ کا امکان برابر ہوگا، وہ اپنے طور پر بگڑ بھی سکے گا اور اپنے طور پر اعلیٰ سے اعلیٰ اصلاح کے مدارج میں بھی داخل کر سکے گا۔ آگے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کا عام ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام کے تمام نام جو تھے وہ سکھا دیے اور ملائکہ کو نہیں سکھائے۔ پھر دونوں کا امتحان لیا تو ملائکہ ناکام ہو گئے، آدم کامیاب ہو گیا۔ تو یہ تصور باطل ہے، یعنی گویا کہ پرچہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا۔ تو اگر آج کا ہمارا ایگزامینر ایسا کرتا ہے تو سینڈیکیٹ اور یونیورسٹی کہتی ہے یہ غدار ہے، خائن ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے نا، فساد ہمارا وہی ہے۔ اگر ہمارا جج رشوت اور سفارش لے کر چھوڑ دے تو برا ہوتا ہے، اور اللہ مجرمین اولین و آخرین کو اپنے محبوب کی شفاعت سے بخش دے گا تو یہ عین عدالت ہے۔ یہی حال یہاں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا پرچہ آؤٹ کر دے تو وہ اللہ رہے گا، اور اگر آج ہمارا ایگزامینر کرے تو پکڑا جائے گا۔ تو یہ فساد ہے۔ اسی لیے پاسکل نے صحیح کہا تھا کہ تم کسی قوم کے بارے میں ان کا جو تصور الوہیت ہے وہ دے دو اور میں بتا دوں گا کہ ان کی سوسائٹی، معیشت، معاشرت کیا ہوگی۔ تو یہ جو تصور الوہیت ہے یہ ہمارے کریکٹر کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر علامہ بمانا استاد شاگرد کی طرح تعلیم دینا نہیں ہے۔ اس میں صرف اتنی بات ہے کہ کسی کے اندر امکانی استعداد و صلاحیت کا ہونا۔ ملائکہ، کائناتی قوتیں، ان کے پاس بھی علم ہے، لیکن ان کے پاس علم ہے ڈپارٹمنٹل۔ وہ جو شعبہ ان کا ہے وہ اپنے شعبے کے حوالے سے ان کا علم ہے۔ آدم یا نوع آدم کا جو علم ہے یہ کمپریہنسو ہے، یہ جامع ہے، یہ تمام اشیاء اور امکانات کا علم اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو اس ضمن میں دو حوالے میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو سورہ البقرہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کی آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَأْبَ قَاتِبٌ، کہ فرمایا کہ کاتب کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے جب اس کو بلایا جائے کہ یہ ڈیڈ ہے، یہ تیار کرنی ہے، یہ آپ تیار کر دیں، اور یہ وہی ہوگا جب نظام ربوبیت ہو۔
نظام ربوبیت ہوگی تو ڈاکٹر کو، وکیل کو، ہر ایک کو اس کی بنیادی ضروریات زندگی تو نظام فراہم کرے گا، ریاست فراہم کرے گی، لہٰذا ہر ایک اپنے فرائض تندہی سے انجام دے گا۔ اور آگے ہے کما علمہ اللہ، کما علمہ اللہ، بوجہ اس کے کہ اسے کتابت کا یہ فن جو ہے اس کی تعلیم اللہ نے دی ہے، کما علمہ اللہ 282۔ تو اب یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قلم کاٹا، اللہ نے اس کے لیے دوات سیاہی تیار کی، اللہ تعالیٰ نے تختی اس کے سامنے رکھی، اور اس پر الف با ڈالا نقوش، پھر وہ پہلے وہ کچی قلم وہ پینسل سے لکھے، پھر اس کو پکا کیا اس نے۔ تو یہاں بات کما علمہ اللہ اس سے مراد استعداد ہے، استعداد طبی، کہ اس کے اندر یہ جو کتابت یا کاتب بننے کی جو استعداد و صلاحیت ہے یہ اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ معاشرے کی عطا کردہ ہے، یہ سوسائٹی کا دین ہے، یہ سوسائٹی کا اس پر احسان اور ورثہ ہے۔ اور اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ فرمایا کہ یہ جو کتے ہیں، شکاری کتے، ان کو جو تم شکار کرنے کی تعلیم دیتے ہو یہ وہ تعلیم ہے جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، اللہ نے تمہیں اس کا علم دی ہے۔ تو شکاری کتوں کو شکاری کتے بنانا، سدھانا، اس کی تعلیم اور تربیت جو ہے یہ کوئی اللہ نے انسان کو آ کر سکھایا ہے کہ یوں تیر بناؤ، یہ کمان بناؤ، یہ شکار کرو، اور یہ کتے اس نسل کے، اس نوع کے اور ان خصائص کے۔ تو یہ استعداد طبعیہ کا نام جو ہے، تو یہاں بھی علم آدم الاسماء کلھا سے مراد کہ نوع آدم میں یہ امکانی صورت کہ وہ جمیع اشیاء کا نام رکھ سکتا ہے، اور نام رکھنے کا معنی ہے کہ اسے کنکر کر سکتا ہے۔ تو اس میں تعلیم یہ ہے کہ میننگ فل نام ہونے چاہیے، نام مسمى کا مظہر ہونا چاہیے۔ ہمارے نام تو میرا خیال ہے کہ عربی زبان کے علاوہ جو نام ہے وہ بہت کم اپنے مسمى کا صحیح معنی میں اظہار کرتے ہیں، ہم تو صرف نامیدن کے معنی میں رکھتے ہیں، نام رکھ دیا، لیکن اس کی صفات کا وہ مظہر ہے یا نہیں ہمیں اس سے بحث نہیں۔ تو علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، یہ بھی میں جس طرح عرض کیا کہ یہ مکالمہ نہیں، یہ زبان حال ہے کہ پھر وہ جو آدم تمام اشیاء کا جو علم حاصل کرنے کی استعداد کا حامل تھا، وہ اپنی اس استعداد علمی کے ساتھ جب ملائکہ کے سامنے آیا تو کائناتی قوتوں کا علم اپنے اپنے دائرے کے حوالے سے محدود تھا، تو ان کے سامنے جب وہ چیزیں آئیں کہ جن کا آدم جو ہے وہ علم حاصل کر چکا تھا، اور ان سے جب تقاضا ہوا کہ بتاؤ کہ یہ مسمیات کیا ہیں یا اسماء کیا ہیں، ان سب کا علم بتاؤ تمہارے پاس ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہم تو اپنے اندر صرف وہی علم رکھتے ہیں جس کا آپ نے ہمارے استعداد میں یہ بات رکھ دی ہے۔ تو یعنی ان کی کائناتی قوتوں کی جو استعداد ہے وہ لمٹ محدود ہے اپنے اپنے دائرے میں، جبکہ نوع آدم کی جو استعداد ہے وہ کمپریہنسو ہے، وہ جامع ہے، وہ ہماگیر ہے، اور یہی علم آدم الاسماء کلھا، یہی ما قبل تھا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو یہ علم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک اصل علم اور اصل حکمت اس کا مخزن اور منبع آپ ہی کی ذات ہے۔ پھر تقاضا ہوا تو یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ آدم نے تمام کائناتی قوتوں کو ان کے انر میں جو کچھ تھا اس کا اظہار کر دیا، ان کے خصائص بتا دیے، ان کی صفات بتا دی۔ اور جب اس نے آدم نے، نوع آدم نے، انسان نے ان کائناتی قوتوں کی استعداد کو، صلاحیت کو، خصائص کو بیان کر دیا، تو یوں زبان حال کا تقاضا ہوا کہ الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ میں جانتا ہوں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں، سماوی کروں میں پوشیدہ ہے، جو ماتحت یا پستیوں میں جو چیز پوشیدہ ہے، اور جو کچھ کہ تم ظاہر کر رہے ہو، جو کچھ تم سے ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ تو مراد صرف یہاں پر یہ ہے کہ کائناتی قوتیں جو ہیں وہ گویا کہ محدود ہیں
اپنی قوا میں اور استعدادات علمیہ میں، جبکہ آدم اپنی استعداد اور قوا میں کمپریہنسو ہے، جامع ہے۔ اس سٹیج کے بعد اگلی بات وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو یہ جب ہم نے کہا یا ہمارا تقاضا ہوا ملائکہ کائناتی قوتوں کے لیے کہ تم آدم کے لیے ماتحتگی قبول کرو، تو اس ضمن میں دو حوالہ جات جو ہے نا وہ ہمارے سامنے، ایک تو 7:11 کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ آدم سے مراد ایک فرد نہیں ہے بلکہ کل کی کل نوع آدم ہے، 10:7 سورہ الاعراف آیت نمبر 10 اور 11۔ اور دوسرا یہاں پر سجدے سے پہلے ایک سٹیج محذوف ہے، وہ ہے جہاں پر یہاں علامہ آدم الاسماء کلہا کا ہے، اور یہ 15/29 اور 30 میں اس کو یوں کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب نوع آدم کا تسویہ ہو گیا، بیلنس ہو گیا، توازن، اعتدال، ایکویلیبرم قائم ہو گیا، اور جب ان کے اندر روح ربانی یعنی کلام اللہ کی تعلیمات جو تھی اس کے اندر اجاگر ہو گئی، تو اس کے بعد کائناتی قوتیں جو تھیں وہ اس کے لیے مسخر ہو گئی، ماتحت ہو گئی۔ اور آج آگے جو ہے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، تو ابلیس سے مراد کائناتی قوتوں کے اندر جو منفی ایلیمنٹ یعنی مثبت اور تعمیری پہلو جو ہیں کائنات کے، وہ تو فوری طور پر آدم کے لیے سازگار ہوتے ہیں، لیکن جو ابلیس یعنی منفی قوتیں ہیں، ان منفی قوتوں کو ہارنس کرنے کے لیے، ماتحت کرنے کے لیے ہر وقت نوع آدم کو چوکنا رہنا پڑتا ہے، بیدار رہنا پڑتا ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جب ابلیس کو ہم کائناتی سطح پر لیں۔ اور نمبر 2 میں نے عرض کیا ہے کہ یہ محاکات ہے، تمثیل ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ ابلیس نوع آدم کے اندر جو کام کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے قرآن نے 2 چیزوں پر اس کا اطلاق کیا ہے۔ ایک تو انسان کے اپنے جذبات یعنی نفس امارہ، تو نفس امارہ کے حوالے سے قرآن حکیم نے 2 مقامات پر، ایک تو اس کے لیے آپ دیکھیں سورہ یوسف اور آیت نمبر 53 میں ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور پھر اس کے ساتھ سورہ جو ہے آپ کی 50 یعنی اس میں آیت نمبر 16 میں 50/16 میں نفس انسانی کو وسواس قرار دیا ہے۔ اور یہی وسوسہ جو ہے یہ ابلیس کے ضمن میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 20 میں آیا ہے فوسوس لہم الشیطان، تو 7:20 میں وسوسہ کا جو اطلاق ہے یا نسبت ہے وہ ابلیس یا شیطان کی طرف کی ہے، اور 50/16 میں وسوسے کی نسبت جو ہے وہ نفس انسانی کی طرف کی ہے، اور 12/53 میں ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی انسان کے سامنے کائنات کی تمام چیزیں تو سجدہ ریز ہو گئی، مگر انسانی ذات کے اندر جو اس کا نفس امارہ تھا، اس کو مسخر کرنا یہ اس کا اپنا فعل ہے، اپنا عمل ہے۔ اگر وہ اس کو امارہ کو لوامہ بنائے، لوامہ کو مطمئنہ بنائے تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، اور اگر وہی نفس امارہ رہے اور امارگی میں طاغوت بن جائے تو وہ پھر جنت کی بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر ہم ابلیس اور شیطان کو سوشل آرڈر کے حوالے سے لیں، سوشل یعنی اجتماعیات کے حوالے سے یا عمرانیات کے حوالے سے لیں، تو اس سے مراد وہ عناصر ہیں یعنی مستقبرین، اکابر مجرمیہ، تو بڑے بڑے مجرمین، مذہبی پیشوا، سیاسی، مذہبی، معیشت، معاشرت، تمام وہ قوتیں جو حدود اللہ سے سرکشی اختیار کرتی ہیں، وہ تمام کے تمام ابلیسی قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں۔ اور اسی حوالے سے اسی سورہ میں ہم نے پڑھا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، تو یہ بھی شیاطین جو شیطان کی جمع ہے، تو یہ بھی اس کا اطلاق انسانی حوالے سے ہوا ہے۔ تو ابا واستکبر،
تو اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور یہی استکبار جو ہے یہ تمام للذین استکبروا جتنے بھی اکابر مجرمین ہیں ان کو قرآن حکیم نے استکبار ہی کے حوالے سے لیا ہے۔ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اس نفس امارہ نے احکام الہیہ کے سامنے سرکشی اختیار کر کے کفر کا اظہار کیا۔ آگے آیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے نوع آدم سے یا کہا کہ اے نوع آدم، یا اے ابنائے آدم، یا اے نوع آدم کا جو نمائندہ فرد آغاز میں تھا، انت و زوجک، زوج یہاں قرآن کہتا ہے رفقائے محترم، زوجہ تو کا نہیں کہتا، قرآن یہاں زوجوں کا کہہ رہا ہے، زوجہ تو کا نہیں کہہ رہا۔ اگر قرآن زوجہ تو کا کہتا تو ہم اس کا معنی کرتے بیوی، قرآن زوجوں کا کہتا ہے زوج، اور زوج جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے، وہ مذکر ہے، مرد عورت کے لیے زوج ہے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے۔ اور اس ضمن میں نے آپ کے سامنے جو دو حوالے رکھے تھے 37/22 اور 38/58 کہ آخر من شکل ہی ازواج او شر الذین ظلموا ازواجہ، تو یہاں زوج سے مراد اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے، رفقا ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، انتا تو و زوجک، اور تیرے ساتھی، الجنہ، اس جنت میں سکونت اختیار کرو، اسے مسکن بناؤ، اسے سکونت گاہ کے طور پر استعمال کرو۔ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور یہ جنت اتنی کشادہ ہے کہ اس میں سے جہاں سے چاہو دل بھر کر کھاؤ۔ یہ جو راغدن ہے رفقائے محترم، یہ نظام ربوبیت کی خصوصیت ہے۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہاں کبھی دل نہیں بھرتا، وہاں پیٹ بھر جاتا ہے، نگاہ اور دل نہیں بھرتے، نگاہ ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، کھا پی کر بھی انسان بھوکا رہتا ہے، پہننے کے باوجود بھی انسان ننگا رہتا ہے۔ تو راغدن اس حال میں کہ دل جمی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پریم اور پیار کے ساتھ، اور حیث و شئتما، تمہاری کوئی بھی حیثیت کیوں نہ ہو، چھوٹا ہے بڑا ہے، بیٹا ہے باپ ہے، مشرقی ہے مغربی ہے، حیثیت اس کی کیسی کیوں نہ ہو، نہ مکانی حیثیت، زمانی حیثیت، سائز کی حیثیت، کسی بھی سائز کا ہو، کسی بھی قد و قامت کا ہو، کسی بھی زمان و مکان کا ہو، تو وہ حق رکھتا ہے کہ اس جنت کا پھل کھائے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن نہ قریب پھٹکنا اس درخت کے کہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ آ گیا ہے رفقائے محترم، لا تقربا هذه الشجرہ۔ قدیم تو جو کچھ ہمارے بزرگ کہتے تھے، جدید دور میں جو ہمارے قابل احترام میں بول رہا ہوں، قابل احترام جن سے ہم نے سیکھا ہے اور ان کے احسان مند ہیں، انہوں نے بھی یہاں پر آ کر یہ مفہوم دیا ہے کہ شجرہ سے مراد سیکس ہے، کہ آدم کو روکا گیا تھا کہ میاں بیوی کے جو فرائض و واجبات ہیں وہ ادا نہ کرنا۔ یہ رفقائے محترم نظر ثانی کا محتاج ہے، سیکس کو اس حد تک ڈیگریڈ کرنا کہ بس اس وجہ سے آدم کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر ہمارے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء الرحمن کے ساتھ، کیا وہ سیکس لیس ہوتے؟ کیا وہاں سیکس نہیں ہوتی؟ یا سیکس کو قرآن کیا اس حد تک پرورٹڈ قرار دیتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ تو مرد عورت کے لیے، عورت مرد کی سکون کا باعث ہے، راحت کا باعث ہے، مودت و محبت کا باعث ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکس کو جو پرورٹڈ قرار دیا ہے، یہ اس پرورشن کا نتیجہ ہے، بیک گراؤنڈ میں جو ہمارے چلا آ رہا ہے، تو یہ اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ شجرہ سے مراد بھی ہم نے یعنی اسی سیکس کے حوالے سے شجرہ قرار دیا کہ یہ دیکھنا، یہ میاں بیوی کے تعلقات قائم نہ کر لینا۔ تو اس کی پہلی کمزوری یہ ہے، کمزوری کہہ رہا ہوں، غلطی نہیں کہہ رہا،
کمزوری اس کی یہ ہے کہ میں نے کہا کہ زوجوں کا آیا تھا، زوجاتوں کا نہیں آیا تھا. ما قبل زوجوں کا آیا ہے، زوجاتوں کا نہیں آیا. کہ اگر آدم کے ساتھ اس کی زوجاتوں کا ہوتا تو یہ بات ہم مان لیتے، لیکن یہاں تو زوج قرآن قرار دیتا ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ سیکس کا نہیں ہے. یہ حاضی شجرہ سے مراد کوئی ایک درخت نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، جس شجرہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت روکا تھا آج بھی ہمیں روکا ہے. ہم ثابت کریں گے کتاب اللہ سے کہ جس شجرہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت روکا تھا آج بھی روکا ہے، اور ہمیشہ اس سے روکا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ کے احکام غیر متبدل ہے. اللہ کے احکام میں یہ نہیں ہوتا کہ آدم کے لیے کوئی اور قانون تھا، ہمارے لیے کوئی اور قانون ہے. اس میں قانون کی بھی وحدت ہے، یونٹی آف لا. قانون بھی واحد ہے، یونٹی آف سسٹم نظام بھی واحد ہے، یونٹی آف پارٹی جماعت کی بھی وحدت ہے. تو یہ بات شجرہ جو ہے اس کے 2 اطلاقات ہیں ازرو کتاب اللہ. ایک تو شجرہ یہاں پر ابا اور استکبارہ، ابا و استکبار یعنی نافرمانی، یعنی احکام الہیہ کے مقابلے میں تخاصم. لا تقرب هذه الشجرہ، ما قبل جو تھا ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ شجرہ ہے شجرۃ الاباء والاستکبار، کہ احکام الہیہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. یعنی حدود اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھینچا تانی میں مبتلا کرنا. کہ احکام الہیہ کے سامنے شجرہ کا معنی تشاجرہ قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. شجرہ کا معنی تشاجرہ جھگڑنا، یعنی الگ راستہ اختیار کر لینا، مرکز سے اپنے آپ کو توڑ لینا. تو جس انداز میں ابا و استکبار ابلیس سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ ابا اور استکبار کا جو شجرہ ہے، تنازع ہے، کشمکش ہے، کھینچا تانی ہے، طول ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یعنی حدود اللہ کے اندر رہنا، حدود اللہ کے اندر رہنا اور حدود شکنی نہ کرنا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر تم نے حدود شکنی کی تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ 229 تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. حدود اللہ کو کراس کرنا ہی ظلم ہے، اور آج بھی اگر ہم حدود اللہ کو کراس کریں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم بھی ظالم ہو جائیں گے. تو ایک تو شجرہ سے مراد شجرۃ الاستکبار والاباء یعنی المخاصمہ التشاجر بمقابلہ حدود اللہ. اور دوسرا شجرہ سے مراد ہے یہاں پر نوع شجرہ. یہ تا جو ہے یہ وحدت کی نہیں ہے، یہ تا کثرت کی ہے، اور مراد ہیں بہت سے درخت. اور یہ مراد ہیں وہ درخت، وہ باغات کہ جن کو پبلک کے حوالے سے رفاع عامہ کے لیے محدود یعنی مقید کر دیا گیا تھا. کہ مثلا مرکز جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی اتنی زمین آپ کریں، اتنی آپ کریں، اتنی آپ کریں، یعنی ہر فرد کو خود کاشتی کے اصول پر زمین دے دی، کاشت کرو. اور کچھ کامن یعنی مشترکہ مقاصد کے لیے زمین جو ہے وہ رکھ لی جاتی ہے. تو وہ جو مشترکہ مقاصد کے لیے زمین رکھ لی جائے وہ مرکز کے ساتھ محدود، مرکز کی ضروریات کے لیے حوالے سے، اور اس کا مافضل پھر تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہ الشجرہ وہ تمام باغات، وہ تمام علاقے جو مرکز کی تحویل میں رہیں گے، جو مرکز کی تحویل میں رہیں گے، تاکہ مرکز کے اوپر جو عائد ہونے والی ضروریات ہیں وہ اجتماعی حوالے سے ان کی ادائیگی جو ہے وہ ہوتی رہے. اور اس حوالے سے قرآن ہمیں جو اصول دیتا ہے وہ ہے سورہ الانفال جو ہے 8/41 اور 8/1.
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ وہ چیزیں جو تمہیں بلا مزد و معاوضہ مل جائیں. غنیمت کا معنی مال غنیمت جنگ کا مال نہیں ہے، مغتنمات، کہ جو چیزیں تمہیں اس انداز میں ملتی ہیں اس کا خمس جو ہے وہ لازماً تمہیں اللہ اور رسول یعنی مرکز ملت کے لیے رکھو، تاکہ مرکز ملت جو ہے وہ یتامہ کے لیے، اقارب کے لیے، مساکین کے لیے، وابن السبیل کے لیے اور ان کی ضروریات کے لیے وہ اپنی تکفل اور کفالت وہ کرتا رہے. اور اسی کو سورہ الانفال کی آیت نمبر 1 میں اور آیت نمبر 41 میں، اور اسی کو قرآن حکیم نے سورہ الانعام آیت 141 کہ جو زمین ہے اس زمین کا ایک حصہ یا اس کی پیداوار کا ایک حصہ وہ تم واتو حقہ یوم حصادہ، اور آگے فرمایا کہ مسرف نہ بن جانا، یعنی اس حق پہ ڈنڈی نہ مارنا، اس حق کو نہ دبانا، کہ اگر اس حق کو دبا دیا یعنی ربوبیت عالمینی کے جو حقوق ہیں ان کے اندر ڈنڈی نہ مارنا، کہ اگر ایسا کیا. اور اسی چیز کو ہم اسی سورہ کی آیت نمبر 59 میں دیکھیں گے بنی اسرائیل کے حوالے سے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ حاضی شجرہ وہ باغات ہیں کہ جو مرکز ملت کی تحویل میں رہتے ہیں تاکہ مرکز کے ذمے جو فرائض ربوبیت کے حوالے سے عائد ہوتے ہیں ان کو وہ ادا کر سکے. تو اس میں گویا کہ نظام کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسی چیزوں کو وقف عام رکھنا اور ان پر ذاتی تصرف جو ہے وہ نہ کرنا، کہ اگر تم نے ذاتی تصرف کیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور یہاں فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس شیطان یعنی شیطانی جذبات یہیں پر آ کر ڈنڈی مارتے ہیں، یہیں پر آ کر وہ ڈستے ہیں کہ جو ربوبیت عالمینی کے لیے جو فرائض و واجبات کی ادائیگی کے لیے جو زمینیں جو مکانات رکھے جاتے ہیں وہاں سے انفرادی ملکیت کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ انفرادی ملکیت عام ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ جنت ختم ہو جاتی ہے اور جنت کے پتے جو ہیں وہ ان کے پاس رہ جاتے ہیں. تو یہاں تک ہم رفقائے محترم پہنچے ہیں، کل یہاں سے آگے چلیں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.